السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، بیان کے اس سلسلے میں کربلا کے بعد یزیدیوں کے عبرتناک انجام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کا عبرتناک انجام بیان ہوا۔ مختار بن عبید ثقفی، جو عبد الملک بن مروان کے خلافت کے زمانے میں کوفہ پہ قابض ہوا، اور اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ و رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا، اور مختار بن عبید ثقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ ان میں سے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے چند کے انجام کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یزیدی لشکر کا جو سپہ سالار تھا، عمرو بن سعد، مختار نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا کہ اس سے تمام مومنین اور مقرب فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ حسین بن اسود نخعی نام کا ایک آدمی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمرو بن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں عمرو بن سعد کے پاس بھیج کر یہ خبر پہنچائی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے ابتدائی زمانے میں عمرو بن سعد سے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اور یہ مکاروں کی ایک عادت بھی ہوتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ میں نے یہاں یہ جملہ اس لیے کہا کہ مختار نے یہ کام تو بڑے اچھے کیے، مگر اس کی نیت ہی اچھی نہیں تھی جس کا ذکر ہوا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے اس کی جو نیت تھی حکومت کی لالچ، اور اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ نہیں رہ سکا۔ میں نے اس بات پر یہ جملہ کہا، ورنہ یہ کام تو اس نے بڑا ہی نمایاں کام کیا تھا۔ مگر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اس وجہ سے کسی کو بھی اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی اپنے دل میں ذرہ برابر یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ میں ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے، میں ہوں تو یہ سنیت کا کام ہو رہا ہے، میں ہوں تو یہ فلاں کام ہو رہا ہے۔ ہماری وجہ سے سنیت یا ہماری وجہ سے دین کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے جو ہے ناکاروں اور کمزوروں سے اپنے دین کا کام لے لیں۔ اللہ کا فضل ہمیشہ تصور کریں۔ اس نے چونکہ نیت ہی حکومت کی تھی، اور اس کے لیے یہ سہارا بنایا تھا، اللہ نے اس سے یہ کام لے لیا، مگر اس کی نیت اچھی نہیں تھی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ بہرکیف حضرت
امام حسین کے قاتلوں میں عمرو بن سعد یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین کے لشکر کی طرف تیر مارا تھا اور پورے لشکر کی سپہ سالاری کی باغدوڑ اس نے اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے عمرو بن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ طائران کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ عمرو بن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ عمرو بن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کے مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا کہ باپ کا سر امام حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہی قاتلین حسین میں خولی بن یزید یہ وہ شخص تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو، جس میں اقدس سے جدا کرنے کے لیے جو 10 لوگ آگے بڑھے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور قاتلین حسین میں اس کا بھی ایک نمایاں نام ہے۔ اور یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو بعد میں اپنے پاس رکھا تھا، گھر پہ لے گیا تھا، جس کا واقعہ غالباً گزر چکا۔ بہرکیف مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے کھولی حضرت حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ یہ ایک روایت کے مطابق ہے، اور یہ روایت جو ہے تاریخ طبری میں ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس وقت سے ہی کھولی کی وہ بیوی یہ اپنے گھر سے چلی گئی تھی اور پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ بہرکیف سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا، راستے میں مل گیا۔ اس کے حکم سے کھولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے برسرے بازار روڈ پر ہی اسے قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ اللہ اکبر! یہ ہے ظلم کا انجام۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ مولانا روم فرماتے ہیں از مقافات عمل غافل شو، گندم از گندم برویت جو زجو، یعنی عمل کے انجام سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ از مقافات عمل غافل مشو، کبھی بھی جو ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں ملنا ہے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ فرماتا ہے جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا۔ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں پائیں گے، جو بوئیں گے تو جو پائیں گے۔ پھول اگر ہم اگائیں گے تو پھول پائیں گے، اور کانٹے بوئیں گے تو کانٹے پائیں گے۔ قاتلین حسین میں شمر یہ وہ شخص ہے کہ جس کے تعلق سے روایتیں ملتی ہیں کہ اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو آپ کے جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ اور ہاں اسی کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے تعلق سے یہ خبر دی تھی۔ لہذا مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذی الجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلی۔ مختار کے غلام زروی نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن زروی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی شمر پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کا وار دیتا رہا، اور جب زروی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے زروی لایا گیا اور اس کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ زروی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا شمر ذی الجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ساتھ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتے کو دیکھا، پوچھا شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا کہ وہ اس جگہ ہے۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن کے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے، تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ کی بہت زیادہ آواز آتی تھی۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آتی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر بلند کی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا، اور اس کے کوڑ کا داغ جو سفیدی کا داغ تھا جس کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی تھی، وہ چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ اس تعلق سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب شمر ذی الجوشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بیٹھ گیا اور آپ کا سر اقدس آپ کے جسم سے جدا کرنے لگا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسے فرمایا من انت لقد ارتکبت واللہ اسما عظیما اما تستحی من اللہ ورسولی، تو کون ہے؟ خدا کی قسم تو زبردست گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، کیا تجھے اللہ رسول سے شرم نہیں آتی؟ شمر نے کہا انا شمر ذیل جوشن، میں شمر ذیل جوشن ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویلک اما تعرفونی، تجھ پر افسوس، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے انت الحسین ابو کا علی ابن ابی طالب، آپ حسین ہیں اور آپ کے باپ علی بن ابی طالب ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو مجھے جانتا ہے تو کس وجہ سے تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے؟ شمر نے کہا محض دنیاوی جاؤ مال کی لالچ میں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور سے سنیے گا کس طریقے سے اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اس گناہ سے باز رکھنے کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ویحک ویلک احب الیک الجائزۃ من الیزید او شفاعت جدی، تجھ پر افسوس ہے، یزید سے ملنے والی دنیاوی دولت تجھے محبوب ہے یا میرے نانا جان کی شفاعت؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت سامنے رکھی گئی۔ شمر نے کہا دنیا کے مال کی طلب غالب ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا خیر، کم از کم مجھے قتل کرنے سے پہلے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر خبیث نے کہا ہی ہاتا ان تذق الماء بل تذق الموت، بہت مشکل ہے کہ آپ کو پانی پلایا جائے، ان قریب میں آپ کو موت کا جام پلاتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکشف لی لسامک فکشفہ فاذا هو ابرص عوراء وابقہ لہ بوز کا بوز الکلب وشعر کا شعر الخنزیر۔ اس نے جب پیٹھ کھول کر دکھائی، امام علی مقام نے فرمایا اپنی پیٹھ کھول کر تو دکھا۔ شمر نے پیٹھ کھول کر دکھائی تو امام پاک نے دیکھا کہ شمر کی پیٹھ پر سفید داغ ہے کوڑ کا، اور سور و کتے کے بالوں کی طرح اس کی پیٹھ بالوں سے بھری ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے فرمایا اللہ اکبر لقد صدق جدی، اللہ اکبر، میں نے نانا جان نے سچ فرمایا تھا، غیب دان نبی نے سچ فرمایا تھا۔ شمر نے کہا وما قال جدو کا، آپ کے نانا نے کیا فرمایا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے میرے نانا جان نے فرمایا کہ بیٹے حسین تمہیں ایسا شخص قتل کرے گا جو نشانی حضور نے بیان فرمائی۔ اے شمر تو وہی ہے۔ شمر غصے میں آ کر کہنے لگا تشبہانی بالکلب والخنزیر واللہ لاقتلنک، آپ مجھے کتے اور سور سے تشبیہ دیتے ہیں، خدا کی قسم اب میں ضرور آپ کو قتل کروں گا۔ پھر شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہاں پر کہ شمر کے اندر جو کوٹ کوٹ کے دنیاوی محبت بھری ہوئی تھی، کیا اسے دنیا ملی؟ کیا اسے یزید کی طرف سے انعام ملا؟ کیا اسے جو ہے بڑے بڑے منصب ملے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ملا وہ سنیے۔ پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا اور اسی چادر سے اس کی کوڑ کا داغ بھی نظر آ رہا تھا۔ حملہ کرنے والوں نے اسی داغ سے اسے پہچانا، دوسروں کو چھوڑ دیا اور اس پر ٹوٹ پڑے، اور وہ شمر کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں راوی کہ ابھی ہم تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ یہ یزیدیوں کا عبرتناک انجام ہے۔ آئندہ کل اور کچھ جو ہے باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔